بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی۔ انتہائی اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، جلدی میں بل پیش کیے جا رہے ہیں، جلدی میں منظور کیے جا رہے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کے اہم لوگ اس وقت بیرون ملک ہیں، اور کل امریکی صدارتی الیکشن ہے، اور عمران خان جو خاموش تھے، کل ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فائنلی پیغام آ چکا ہے۔ سب کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو انتظار حسین پنجھوتا صاحب والی کہانی ہے، اس کو سارے ہی جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اسی دن بلکہ اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ عقل سے کام لیں، لیکن میرے خیال سے عمران خان ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو انتظار حسین پنجھوتا صاحب کو جلد صحت یاب کرے، اور یہ بلکہ ایک ٹیسٹ کیس بھی پڑھ سکتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے کہ وہ انتظار حسین پنجھوتا کو اپنی عدالت میں بلائیں، کیونکہ کل جو ہے منگل کے روز وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی عام خبریں ہیں۔ پہلے بل کے معاملات کی طرف چلتے ہیں۔ آج حکومت نے ہڑبڑاہٹ میں، بڑی ہی ہڑبڑاہٹ میں بل پیش کیے ہیں۔ ایک جو آپ کے سروسز چیف ہیں، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، جوائنٹ چیف، ان تمام چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے ان کا جو ٹینیور تھا وہ 3 سال کا تھا، اب 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا تو وہ جناب کہہ رہے تھے کہ عام طور پر تو ہمارے ملک میں آرمی چیف 11 سال 9 سال یوں رہتے ہیں، عام طور پر تو 6 سال تک چلی جاتی ہے، تو سمجھے کہ 1 سال کم ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر خیر سے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اگر آپ لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے تو کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کے جو انتظامی فیصلے تھے وہ ان کو سخت ناپسند آئے، حکومت کو سخت ناپسند آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو وہ ہے، ہم سن رہے تھے کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، ایک چیف جسٹس، ایک سینئر موسٹ جج، اور پھر آئینی بینچ کا سربراہ جو ہوگا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھے گا۔ تو قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل بھی منظور کر لیا گیا ہے، اور قومی اور اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس غیر مہینہ مدت تک ان بلوں کی منظوری کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ تو ایک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی جو جسٹس یحییٰ افریدی نے واپس ریسٹور کی تھی، جس میں جسٹس منصور، جسٹس منیب اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی شامل تھے، پھر سے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں سے نکال کر اب جو آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا، آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، وہ شامل کیا جائے گا۔ اب کوشش یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل یا جسٹس جو نعیم اختر اغوان ہے، ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا۔ معاملات بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو کل رات کو انہوں نے پیغام پہنچایا اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، ایک پیغام باہر آیا کہ عمران خان کو آخری جو ہے وہ آفر دے دی گئی ہے کہ حکومت کو چلنے دیں، نہیں تو ہم آپ کا جنرل فیاض حمید کے ساتھ کورٹ مارشل کریں گے۔ اس کا جواب عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے آیا۔ عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، اس سے جو سا بھی ٹویٹ ہوتا ہے عمران خان اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کا جواب آ چکا ہے، اور میرے خیال سے کمپنی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے ایک ہو سکتا ہے کہ پھر سے لانگ مارچ، دھرنے اور ایک بڑی تحریک کی طرف معاملہ چلا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس تحریک کو لیڈ کرتا ہے۔ علی امین کرتے ہیں، پھر شیخ وقاص اکرم ہے وہ ہیں، عمر ایوب ہیں، پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ہے وہ ہیں۔ کون لیڈ کرتا ہے؟ کیونکہ 9 نومبر کو سوابی میں پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے، ایک بہت بڑے جلسے سے وہ اعلان کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے ایک جلسہ تھا لیکن اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ کیمپس کی بات چل رہی تھی کہ کیمپس لگائے جائیں گے خیبر پختونخوا میں تمام صوبوں سے لا کر، اور ڈیمانڈ رکھی جائے گی کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، نہیں تو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے وہ معاملہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے اور پی ٹی آئی قیادت نے کہا ہے کہ 9 نومبر سوابی جلسے میں ہم اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، اور جو 3 ڈیمانڈز جو عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی ہے، وہ پہلی ڈیمانڈ
ان کی شروع سے رہی ہے، اپنی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ فوری طور پر جو آپ نے چرایا ہے وہ واپس کیا جائے، اور جو انصاف ہے اس کو قائم کیا جائے۔ اب یہ تینوں جو معاملات ہیں، یہ جو کمپنی سرکار ہے اور حکومت جو ہے، اس کے لیے یہ تینوں معاملات کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر یہ تینوں معاملات ہو گئے تو پھر ان کا جو سارا کچا چھٹا ہے وہ کھل جائے گا، ان کا سارا کچا چھٹا کھل جائے گا اور ان کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ بھاگنے کی بات کی جائے تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو خیر سے واپس وطن آ چکے ہیں، لیکن ابھی خبر آئی جی کہ جو پنجاب کی ٹک ٹاک سرکار ہے اس کی وزیر اعلیٰ میڈم چیف منسٹر صاحبہ وہ اپنے کوئی علاج کے لیے پھر لندن چلی گئی ہیں۔ اب کون کون بیرون ملک موجود ہے اور امریکی صدارتی الیکشن سے ایک دن پہلے یہ سارے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ کل امریکہ کا صدارتی الیکشن ہے، چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، 12 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، اور شدید ٹاکرا وہاں پہ بھی ہوگا۔ وہاں پہ بھی عمران خان والی ہی سچویشن ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پسند نہیں، وہ والی صورتحال ہی کہ یہاں پر جیسے عمران خان کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، یہ بات تو خیال کرنے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ معاملہ جمہوریت میں آتا ہی نہیں وہاں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہی سائیکی چلتی ہے، اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، یہ دونوں کا معاملہ سیم چل رہا ہے۔ پہلی بار کسی نے جو ہے وہ پاکستان کی جو 7 معاملات ہیں، ان پہلے امریکی صدارتی الیکشن میں کسی نے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو اتنا یعنی کہ وہ شیئر کیا ہے اور اتنا اس کو سامنے اٹھا کے دکھایا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو کو جو باتیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنی کیمپین کا حصہ بنایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے سے کم کی مہلت ان کے پاس رہ گئی ہے، اور عمران خان سے پی ٹی آئی قیادت نے ملاقات کی ہے تو عمران خان نے یہی کہا ہے، وہی الفاظ دہرائے ہیں وہ جو شروع سے دہراتے آئے ہیں کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور میرے پاس وقت ہی وقت پڑا ہوا ہے۔ ساتھ ہی میں ان کا طبی معائنہ ہوا، جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کا طبی معائنہ کیا تو ڈاکٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا گیا لیکن ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، اور ان کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ اتنا عرصہ لگ بھگ 3 ہفتے عمران خان سے پچھلے مہینے کسی کو ملنے نہیں دیا، وہ 4 اکتوبر کا جو معاملہ اٹھا اس کے بعد تقریباً 20-25 اکتوبر تک ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ملنے دیا گیا تھا 40-45 منٹ کے لیے، لیکن لگ بھگ 2.5-3 ہفتے ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ مینٹل ٹارچر فزیکل ٹارچر سے اگر کہوں کہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ بالکل صحیح جو ہوگا، کیونکہ عمران خان اس وقت 72 سال کے ہو چکے ہیں۔ عمران خان 72 سال کے ہیں اور یہ کافی زیادہ عمر ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ بہرحال عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ آخری قطرے تک خون کے لڑیں گے اور نہیں جھکیں گے، اور معاملات یہی ہیں کہ عمران خان بالکل بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا پہلے دن سے ہی یہی جواب ہے کہ وہی صورتحال ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بہرحال جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس ایک موقع اور ہے کل کے دن کہ وہ سرپرائز دے دیں اور معاملات کو قابو میں لانے کی کوشش کریں، اور ایک موقع جسٹس امین الدین خان کے پاس ہے کیونکہ وہ بھی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ممبر ہیں۔ بہرحال کل امریکی صدارتی الیکشن ہے، کل کا دن انتہائی اہم ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے بائیڈن رجیم آئی ہے تب سے ہی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں گڑبڑ رہی ہے۔ اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں۔ ان میں سے کسی چیز پر آپ کے پیسے نہیں لگتے، نہ میں آپ کو پیسے دوں گا اور نہ آپ مجھے پیسے دیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی چیز پر پیسے نہیں لگتے۔ فائر وال بڑی تیزی سے حملہ کر دیا بھائیوں اور ان کی پیاری پیاری بہنوں۔ سبسکرائب کر دو یار، مذاق کر رہا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔